لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے عزیزوں، محرم الحرام کی آج 4 تاریخ ہو گئی. ہم اور آپ شہزادی کونین طاہرہ صدیقہ ذکیہ محدثہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عرصہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور حجت آخر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور صرف یہی گزارش کرتے ہیں شہزادی سے، شہزادی آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، لہٰذا اس رومال میں ہمارے آنسوؤں کو بھی جگہ دے دیجیے گا تاکہ روز محشر جب ہمارے اعمال پیش ہو تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد وعلى محمد. مستقل میرا ایک ہی عنوان سورہ شورا کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. یعنی خدا نے دنیا اور آخرت کی ذمہ داری بھی باغ ڈور بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اختیار بھی اہل غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. یا تو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے یا ان کے ہاتھوں میں رکھا ہے جو اس کے جیسے ہیں، جو اس کے جیسے ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلام کی باغ ڈور جو تھمائی ہے، اور اسلام کی جو ذمہ داری ہدایت کی ذمہ داری جو دی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی ہے. میرے عزیزوں، نبی آتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے اور جاتے رہے. جیسا جیسا نبیوں کو موقع ملا سب نے ہدایت کی اور ہدایت کرتے رہے، پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہے، لیکن ہدایت دینے سے پیچھے نہ رہے. اس لیے کہ تاکہ جب روز محشر ہو تو کہنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار تو نے ہماری ہدایت کے لیے کسی نبی کو، کسی معصوم کو، کسی ہدایت کرنے والے کو نہیں بھیجا، تو ہم کو کس بنا پر تو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ کس وجہ سے کوئی ریزن تو ہوگا کہ جو تو دوزخ میں ہم کو ڈال رہا ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے ہدایت لے دینے والے کا پہلا انتظام کیا، ہدایت دینے والے کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والے کا بعد میں انتظام کیا. یعنی جناب آدم کو پہلے خلق کیا اور مخلوق کا بعد میں انتظام کیا.
بہرحال نبی آتے رہے، ہدایت کرتے رہے، اور جناب نوح نے، میں نے حضرات کے سامنے پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ایک آدمی کو رائے راست پر نہ لا سکے، لیکن ان کا کام تھا تبلیغ کرنا، ہدایت پر لانا خدا کا کام تھا۔ اسی طریقے سے نبی آتے رہے، جناب موسیٰ آئے، جناب عیسیٰ آئے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کوئی نبی ہدایت دینے سے پیچھے نہ رہا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، جناب ابراہیم کا زمانہ آیا، ہر نبی کا اپنا طریقہ کار رہا، ہدایت کرنے کا الگ انداز رہا۔ جناب آدم علیہ السلام کا الگ انداز رہا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا الگ انداز رہا، جناب عیسیٰ کا الگ انداز رہا، جناب نوح کا الگ رہا، جناب یحییٰ کا الگ رہا۔ الغرض سب کا انداز الگ الگ رہا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام پہ تاریخ پڑھی تو تبلیغ کرنے کا میرے عزیزوں الگ ہی انداز دیکھنے کو ملا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جناب ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے تبلیغ کرتے تھے کہ جب دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے، کھانا تناول کرتے تھے، کھانا لگ جاتا تھا دسترخوان پر، تو جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا تب تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک الگ انداز ہے تبلیغ کا میرے عزیزوں۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، انتظار کر رہے کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، پروردگار بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا تناول کر لوں۔ انتظار کرتے رہے، بہت دیر ہو گئی، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے رہے، پروردگار تب تک کھانا تناول نہیں فرماؤں گا جب تک تو کسی مہمان کا انتظام نہیں کرے گا۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، جناب ابراہیم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ منہ بنانے لگتے ہیں، لیکن واقعی خدا کے نبیوں کا دیکھیا کس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہدایت کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ دور سے گرد و غبار نمودار ہوا، جناب ابراہیم کے لوگوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا چلو پروردگار عالم نے میری دعا سن لی اور کسی کو بھیج دیا۔ اب جب اس کو بلایا کہ بھائی تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہا ہم فلاں اپنے قافلے کے ساتھ فلاں جگہ جا رہے ہیں، بھائی اگر زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ کھانا تناول فرما لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر زحمت نہ ہو تم کو اور تمہارے قافلے والوں کو تو میرے ساتھ کھانا تناول کر لو۔ تو سامنے والے نے کہا کہ ہمیں بہت ضروری کام ہے، ہمیں جانا ہے۔ کہا بھائی تھوڑی زحمت ہوگی، تھوڑی دیر کھانا تناول فرما لو۔ تو جناب اس شخص نے دیکھا کہ کھانا تو بہت کم ہے، وہ ابراہیم نبی خدا سے کہنے لگا کہ کھانا تو بہت کم ہے اور ہم کھانے والے زیادہ ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا بھائیوں آپ دسترخوان پر تو بیٹھیے، اس کے بعد دیکھیں کھانا کم پڑتا ہے یا زیادہ پڑتا ہے۔ لہٰذا سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، اصرار بڑھا کے جب کھانا کھا چکے اب سب اپنے اپنا سفر پر جانے لگے۔ ابراہیم نے کہا کہ جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ اب وہ کچھ دور چلے اور جانے کے بعد ان کے دماغ میں خیال آیا کہ ہم نے کھانا تو کھا لیا، نہ اس کا نام پوچھا تم کون ہو اور کیوں ہماری اتنی خدمت انجام دی تم نے۔ واپس پلٹے، اپنے وزیر سے اس نے مشورہ کیا، اس شخص نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ ہم نے اس کا کھانا کھایا، اس نے ہم کو بھوکے پیٹ تھے، اس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمارا پیٹ بھرا ہے اس نے، لہذا اس کو کچھ پیش کرنا چاہیے۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اونٹوں خچروں پر ہیرے جواہرات لدے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے وزیر سے میٹنگ کی کہ اگر اس کو کچھ پیش کر دیا جائے تو اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ لہذا جناب ابراہیم کے پاس آیا اور جناب ابراہیم کے پاس آنے سے پہلے اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو ہیرے جواہرات دے دیں۔ لہذا اس نے وزیر سے کہا کہ گھوڑوں بچوں سے کچھ ہیرے جواہرات کو اتارا جائے اور اس شخص کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جناب ابراہیم کے پاس واپس آیا کہ بھائی تم نے ہمارا پیٹ بھرا، ہم نے تو تمہارا نام بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو۔ تو جناب ابراہیم سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ کہا میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، میرا نام ابراہیم ہے اور میں خدا کی طرف سے آیا ہوں لوگوں کو ہدایت کے لیے۔ کہا بھائی تم نے ہمارا پیٹ بھرا، ہم تم کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔
تو جناب ابراہیم کا اسلام کا منع کر دیا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری مہمان نوازی کو قبول کیا۔ تو وہ بادشاہ اور وزیر بولے شکر گزار تو ہمیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ہمارا پیٹ بھرا، جب ہم چلے تھے تو ہم کو بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، تم نے ہمارا پیٹ بھرا، تم نے ہماری پیاس بجھائی۔ کہا ہم کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، بس تمہارا شکر گزار ہیں کہ تم نے ہماری مہمان نوازی کو قبول کیا۔ جب بادشاہ کا وزیر کا اصرار بڑھا تو جناب ابراہیم سے کہا کہ کچھ لے لو، کہا کچھ نہیں چاہیے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھ سے، میں تم سے نہیں لینا چاہتا، لیکن میں تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو جناب اس بادشاہ نے وزیر نے کہا کہ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، تم میرے اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ جو بادشاہ، جو اس کا وزیر تھا، جو قافلہ تھا، وہ 360 بتوں کے ماننے والے تھے۔ ابراہیم نبی خدا تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، پہچان گئے کہ بت پرست ہیں، لیکن تب بھی کھانا کھلایا، تب بھی مزاج پرسی کی، تب بھی مہمان نوازی کی ان کو کھانا کھلایا۔ کہا تم اگر دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کچھ نہ دو، میں تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم نے، اس شخص بادشاہ نے کہا، وزیر نے کہا کہ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا میں اتنا چاہتا ہوں تم میرے اللہ کا کلمہ پڑھ لو۔ اب اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ نے وزیر سے میٹنگ کی، پھر کہا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے خدا کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ہم دوبارہ اپنے بتوں پر پلٹ آئیں گے، ہم دوبارہ اپنے بتوں کو پر پلٹ جائیں گے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر بادشاہ نے کہا لا الہ الا اللہ، وزیر نے کہا محمد الرسول اللہ، پورے قافلے نے یہی کلمات دہرائے۔ ایک مرتبہ ابراہیم سجدہ خدا بندی میں گر گئے اور کہا اے پروردگار، سروں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ ایک سلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد، یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میرے عزیزوں، نبیوں نے اس طرح سے تبلیغ کی کہ لوگوں کے دل جیت لیے۔ پھر میرے عزیزوں، اور امیر المومنین علیہ السلام کا خطبات جمعہ میں بھی انشاءاللہ میں بیان کیا میں نے اور بیان کرتا رہتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ واقعاً کہ اس دنیا میں زندگی گزارو تو اس طرح سے گزارو کہ جب تک زندہ رہیں تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، جب تم اس دنیا کو الوداع کہہ دو تو تمہارے جانے کے بعد تمہارے اوپر لوگ گریہ کر کر کے روئیں۔ ایک صلوات پڑھیے میرے عزیزوں، یہ زندگی میں نے بھی دیکھی ہے۔ ابھی حال ہی میں محمد علی بھائی کے والد صاحب کو میں نے دیکھا، ہر جمعے میں آتے تھے، شفقت سے بیٹھتے تھے، محبت اور پیار کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی سوچا نہیں تھا میرے عزیزوں کہ اتنے جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ فون پر یہ خبر ملی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیزوں، خدا کی قسم، امیر المومنین علیہ السلام نے اسی لیے تو کہہ دیا کہ پروردگار تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، ورنہ جنت و جہنم کے لیے میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، جب تک زندگی گزارو تو اس طرح سے گزارو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو میرے عزیزوں، خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میرے عزیزوں، واقعاً جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اور پروردگار کی دیکھے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یعنی دنیا اور آخرت، یعنی یہ دنیا ایک دنیا یہ ہے
اور آخرت اس سے دگنی بڑی ہے، یعنی وہاں پر بھی ہم کو جانا ہے۔ میرے عزیزوں، اس آیت کے ذیل میں دو چیزوں کو بیان کرنا ہے مجھے۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے فطرت۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے فطرت۔ عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ اس لیے اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ بچے کی ولادت ہوئی، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کی ولادت ہوئی ہو اور وہ ٹھاکے مار مار کے ہنس رہا ہو، لوگ کہیں گے، ماں باپ کہیں گے لگتا ہے بچہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے جو یہ مسکرا رہا ہے۔ اگر نہیں مسکراتا تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بچہ کیوں نہیں رو رہا ہے؟ اس کو رلایا جاتا ہے، بچے کو رلایا جاتا ہے تاکہ یہ صحیح و سلامت رہے، اس کا جسم سالم رہے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے، پروردگار عالم نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ عادتیں بدلتی ہیں، فطرت نہیں بدلتی ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے میرے عزیزوں، مامون رشید کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نمائندوں سے کہا کہ جاؤ امام کو بلا کے ہمارے دربار میں پیش کرو۔ دیکھیں میرے عزیزوں، عادت بدلتی ہے، یاد رکھیے گا اپنی ذہن میں، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی ہے۔ اس نے اس غرض سے امام کو بلایا دربار میں کہ نعوذ باللہ امام کی بے عزتی کریں گے، امام کی عزت کریں گے، لہذا امام کو دربار میں بلایا۔ اس کے کارندے، اس کے نوکر امام کو بلانے گئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ جب امام چلنے لگے تو امام نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ دیا۔ دیکھے گا عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ امام نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ امام نے کہا کہ چند تھیلے لے لو، چند تھیلے لے لو اور اس میں چوہوں کو بھر لو، اس میں چوہوں کو بھر لو۔ کہ مولا تھیلے تو ٹھیک تھا لینے کے لیے، یہ چوہوں کا کیا ماجرا ہے؟ کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کس کو عزت دیتا ہے اور کس کو ذلت سے نوازتا ہے۔ کہ ان تھیلوں میں چوہوں کو بھر لو۔ امام نے 4 تھیلے چوہوں سے بھروائے۔ امام علم لدنی ہوتا ہے، امام کو غیب کا علم ہوتا ہے، لہذا امام نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ ہارون رشید کے، مامون رشید کے دربار میں 4 در ہیں اور چاروں دروں میں مامون نے اپنے نوکروں سے کہا کہ کچھ بلیوں کو پیش کیا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے اور ان کے ہاتھوں میں لالٹین دے دی جائے، ان کے پنجوں میں۔ جب ان کو ٹرین کر دیا اور ایک در پہ ایک بلی کو کھڑا کر دیا، اب وہ اپنے ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئی ہے۔ ہر انسان کی بھی فطرت ہوتی ہے، جانوروں کی بھی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے اور عادت بدلتی رہتی ہے، فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ ذہن میں رکھیے گا میرے عزیزوں، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی ہے۔ لہذا جب وہاں پر چاروں دروازوں پر بلیوں کو لالٹین تھما دیا، جب امام رضا علیہ السلام آئے، پہلا دروازہ کھلا، امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا جھولے سے چوہوں کو نکال دو۔ پہلے جھولے سے چوہوں کو نکالا، بلی نے لالٹین کو دور پھینکا اور چوہوں کی طرف لپک گئی۔ دوسرے دروازے پہ پہنچے، امام رضا نے کہا کہ جھولے کو پھر کھولا جائے، جھولے کو کھولا گیا، پھر چوہے نکلے، بلی نے لالٹین کو پھینکا اور چوہوں کی طرف لپک گئی۔ اسی طریقے سے تیسرے، چوتھے، یہاں تک کہ مامون کے تخت کے پاس پہنچ گئے اور مامون سے کہا اے مامون، تو نے مجھے ذلت ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ امام نے قرآن مجید کی آیت کو ملاحظہ کیا اور فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن شَاءُ۔ اے مامون، تو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، خدا نے ہمیں سرخرو کر دیا، تجھے ذلیل کر دیا۔ ایک لہذا میرے عزیزوں، عادتیں بدلتی ہیں، فطرت نہیں بدلتی میرے عزیزوں۔ لیکن امیر المومنین حضرت علی ابن
ابی طالب علیہ السلام نے بھی عادتوں کو انہی عادتوں کو بدلنے کے لیے کہا جو عادتیں صحیح ہیں، ان عادتوں کو حرام قرار دیا جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو فطرت اللہ علی اسلام، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ جو کل کی مجلس پڑھوں گا ایک نیا ٹاپک لے کے آؤں گا، اور میں نے مطالعہ بھی کیا اور دیکھا بھی۔ انشاءاللہ کل کی مجلس جو پڑھوں گا اسی موضوع کے اوپر سائنس اور قرآن سے پڑھوں گا۔ انشاءاللہ قرآن کی کچھ آیتیں رہیں گی اور سائنس کی گفتگو رہے گی۔ میں نے ایک چیز مطالعہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو کہتے ہیں سائنس کی تعریف کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہیں، سائنس کی تعریف کرتی ہیں کہ واہ سائنس نے کیا کمال کر دیا۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا میرے عزیزوں، سائنس بھی فیل ہوئی ہے اور فیل ہوتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا ایک جملہ نظر یاد آتا ہے میرے عزیزوں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس کو اسلام سے حاصل کرو، اسلام کے اکارڈنگ سائنس کو حاصل کرو، اسلام کو سائنس سے حاصل نہ کرو، اسلام کو سائنس سے حاصل نہ کرو، سائنس کو اسلام سے حاصل کرو۔ میرے عزیزوں، سائنس کہتی ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، سائنس نے کہا یہ، اور سائنس نے اس کو پھر کنڈم بھی کیا میرے عزیزوں۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین کے ارد گرد سورج اور چاند کیا چکر لگاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ پھر کہتی ہے سائنس نہیں، زمین اور سورج چاند کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آخر میں آ کے اسلام نے پہلے ہی تھیوری سمجھا دی، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں پہلے ہی سمجھا دیا کہ سورج ساکن رہتا ہے، زمین اور چاند اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع کل کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ ہمیں اسلام کو سائنس سے سمجھنا چاہیے یا سائنس کو اسلام سے سمجھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میرے عزیزوں، اسلام کو، حقیقی اسلام کو اگر پہچانوایا ہے اور حقیقی اسلام کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو واقعا پھر آپ کو کربلا کو سمجھنا پڑے گا میرے عزیزوں۔ اور خدا کی قسم، کربلا کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو واقعا پھر آپ ہر چیز کو سمجھ جائیں گے۔ اور میں ایک چیز کہتے رہتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں تقریباً 600 بار تدبر افلا تتدبرون، یہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں، تدبر یعنی غور و فکر، یہ 600 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ تم اپنے عقل اور علم سے کام لو، یعنی تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، بار بار یہی کہتا ہے کہ تم علم حاصل کرو، علم کی بہت منزلت، اور اس کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو اس میں غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو، غور و فکر، علم حاصل کرو۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا میرے عزیزوں کہ جب رسول ایک راستے سے جا رہے تھے تو ایک جگہ سے میت جا رہی تھی اور چند جب لوگ ایک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور علمی گفتگو کر رہے تھے، تو رسول اس میت میں نہیں گئے۔ میت میں جانا بھی بہت ثواب کا حامل ہے، لیکن رسول نے میت میں جانا ترک کر دیا اور ان لوگوں کے پاس چلے گئے جہاں پر علمی گفتگو ہو رہی تھی، علمی بحث ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول دیکھنا چاہ رہے تھے کیا گفتگو کر رہے ہیں، رسول چاہ رہے تھے کچھ علم و گفتگو میں بھی سنوں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کیا بانٹ رہے ہیں۔ اور پھر معصوم کا قول بھی ہے کہ علم حاصل کرو، کس سے لے کے جھولے سے لے کے لحد تک سیکھتے رہو، کوشش کرتے رہو، چاہے تمہاری عمر 55 سال ہو یا 25 سال ہو یا 90 سال، تمہارے اندر نیا سیکھنے کا جذبہ
ہونا چاہیے۔ اور یہ جذبہ میرے عزیزوں اگر کسی نے سکھایا تو ہمیں کربلا والوں نے سکھایا میرے عزیزوں۔ 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے میرے عزیزوں۔ جب حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا اور حج کے ارادے سے مکے کے لیے نکلے، مولا نے چاہا کہ پہلے ہم حج کر لیں گے، اس کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہوں گے۔ حق اور باطل کی جنگ تھی میرے عزیزوں، حق اور باطل کی جنگ ہمیں مکے میں ہی دیکھنے کو مل گئی میرے عزیزوں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب مدینے سے نکلے تھے تو بڑی شان شوکت سے نکلے تھے میرے عزیزوں، ساتھ میں عبداللہ ابن جعفر بھی تھے۔ تاریخ نے لکھا میرے عزیزوں کہ عبداللہ ابن جعفر مکے تک امام حسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کا شوہر مکے تک ساتھ گئے۔ اس کے بعد خدا کی مرضی تھی کہ بیمار پڑے اور امام حسین علیہ السلام نے واپس مدینہ کر دیا میرے عزیزوں۔ اس کے بعد جیسے امام حسین علیہ السلام اور پورا قافلہ مکے کی طرف گیا اور مکے میں پہنچا، اور اس کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر بیمار پڑ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عبداللہ تم واپس مدینے چلے جاؤ، ہم اپنے قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے۔ مولا جیسا آپ کا حکم۔ آج اونو محمد کی شہادت ہے میرے عزیزوں، آج کی تاریخ جناب اونو محمد سے منسوب ہے، زینب کے دلاروں سے منسوب ہے، عبداللہ کے لخت جگر سے منسوب ہے۔ جیسے امام حسین نے کہا اے عبداللہ ابن جعفر اے میرے بھائی تم چلے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ جناب عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرے عزیزوں۔ جناب عبداللہ تھوڑی دور پر چلے گئے تھے، اس کے بعد واپس آئے۔ کسی نے کہا اے آقا حسین عبداللہ پھر واپس آ گئے میرے عزیزوں۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ عبداللہ واپس آ گئے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اے آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنی زوجہ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنی شریک حیات سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کو اجازت ہے، تمہاری اجازت، تم کو اجازت ہے، جاؤ اپنی زوجہ سے مل لو۔ عزیزان محترم جناب عبداللہ جناب زینب جس خیمے میں جس ہماری میں بیٹھی ہوئی تھی اس ہماری کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم یا زینب بنت علی، اے زینب بنت علی اس غلام کا سلام قبول کریے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میرے والی و وارث تم تو اجازت دے چکے تھے، اب کس لیے واپس آئے ہو؟ اے شہزادی، اے شہزادی آپ سے ایک گزارش کرنا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے شہزادی ایک گزارش ہے۔ کہا میرے والی و وارث کیا اجازت ہے؟ تم تو مجھے رخصت کر گئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا اے شہزادی میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے بھی کربلا میں حسین ابن علی پہ شہید ہو جائیں۔ جب تم کربلا جا رہی تھی، جب تم کربلا جانے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اور میری طرف سے اور ابراہیم اور محمد تمہاری طرف سے شہید ہو جائیں۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی اور کہا اے میرے والی و وارث میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو کربلا میں لے جاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ میرا شوہر بیمار ہے، کربلا مدینے میں اکیلا رہے گا، اس لیے میں نے تم سے نہیں کہا۔ الغرض میرے عزیزوں یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا، قیام لگائے گئے۔ اس کے بعد جب قیام لگا لیے گئے اس کے بعد میرے عزیزوں ایک ایک صحابی جانے لگا اور قتل ہوتا چلا گیا، شہید ہوتے چلے گئے۔ اہل بیت کے گھرانے کی باری آئی، بنی ہاشم کے گھرانے کی باری آئی، کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی دونوں محمد جا رہے ہیں، کبھی علی اکبر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب تڑپتی ہوئی آقا کے پاس آئی اور کہا اے آقا اے میرے بھیا اگر میں آج تم سے کچھ مانگوں گی تو عطا کرو گے؟ کہا بے بہن تمہارا حق ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا اے بھیا سب اصحاب شہید ہو گئے، علی اکبر قتل ہو گئے، میں چاہتی ہوں میرے بیٹے بھی قتل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حسین کربلا کی سرزمین پر سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ایک اور کا اے ابوالفضل عباس اونو محمد کے لیے گھوڑے تیار کرو۔ عزیزان محترم تاریخ نے لکھا کہ اونو محمد کو حسین ابن علی نے گھوڑوں پر چڑھایا اور اس کے بعد اونو محمد میدان میں گئے۔ تاریخ نے لکھی کئی ہزار کے لشکر کو واصل جہنم کیا
کیا. ایک مرتبہ اور نے دیکھا کہ محمد دریائے فرات کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اور نے کہا اے محمد دریائے فرات کی طرف نہ جانا. اماں نے کہا تھا اگر تم نے پانی پیا یہ زینب تمہیں دودھ نہ بخشے گی. ظالموں کے ظلم بڑے. دونوں شہزادے زین سے زمین پر آئے. ادھر سے حسین عباس چلے. اے بھیا زینب کے دلارے مارے گئے. آؤ ان کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں. اونو محمد کے لاشیں خیمے میں آئے. زینب بیٹھ گئی. میں تب تک ماتم نہ کروں گی جب تک میرے بھیا حسین زندہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.